السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، جرجیس انصاری غیر مقلدین کے خطیب ہیں۔ اب جس طرح ہم نے پہلے آپ کو بتایا وہ احسان الہی ظہیر، تو یہ بھی جرجیس انصاری، ان کی بھی داڑھی چھوٹی ہے، چھوٹی سی داڑھی ہے، لیکن ہیں بڑے خطیب۔ داڑھی سنت کے مطابق نہیں ہے لیکن پھر بھی اہل الحدیث ہیں، اور سنت چہرے پر برداشت نہیں لیکن پھر بھی حق والے ہیں۔ بہرحال یہ بہت ساری باتیں ان کے اندر، ان کے ہاں چلتی ہیں۔ ان کا پہلے ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ مرضی اختیار کرنے والے بندے ہیں، جو چیز آئی اسے پسند کرتے ہیں، جو چیز پسند نہیں اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ جرجیس انصاری یہاں ایک چیز یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی اہل حدیث فرقہ نہیں ہے۔ بھئی کیوں فرقہ نہیں ہے؟ صرف یہ نہیں کہ اہل حدیث فرقہ، اہل حدیث میں سے کتنے فرقے نکلے وہ باتیں الگ ہیں، لیکن یہ یہاں کہتے ہیں کہ اہل حدیث فرقہ نہیں ہے۔ کیوں فرقہ نہیں ہے؟ کہ بھئی کہتے ہیں فرقہ جو ہے نا وہ شخصیت، فرقے کی بنیاد شخصیت پر ہوتی ہے۔ شخصیت کی وجہ سے، جس طرح حنفی امام ابو حنیفہ کی وجہ سے یہ یعنی گروہ بنا ہے، مالکی امام مالک کی وجہ سے بنا ہے، شافعی امام شافعی کی وجہ سے، اور حنبلی امام احمد بن حنبل کی وجہ سے، یعنی وہ کہتے ہیں شخصیت کی بنیاد پر فرقہ بنتا ہے، یعنی شخصیت کی بنیاد نہیں تو وہ فرقہ نہیں ہے۔ آپ سن لیجئے، ہم جماعت اہل حدیث سے وابستہ ہیں، اور معاف کیجئے گا جماعت اہل حدیث فرقہ نہیں ہے۔ جماعت اہل حدیث امت کا نام ہے، جماعت کا نام ہے۔ فرقہ شخصیتوں کی بنیاد پر بنتا ہے، جس کا نام کتاب و سنت کی بنیاد پر رکھا گیا ہو کبھی فرقہ نہیں ہو سکتا ہے۔ فرقہ بزرگوں کی شخصیتوں کی نام پر رکھے جاتے ہیں۔ ہم ابو حنیفہ کے نام پر حنفی فرقہ بنا سکتے ہیں، امام شافعی کے نام پر ہم شافعی فرقہ بنا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اہل حدیثوں کے درمیان بہت سے بزرگ آئے، ہم ثناء اللہ کو بڑا بزرگ مانتے ہیں، لیکن ثناء اللہ کے نام پر ہم نے کوئی فرقہ ثنائیہ نہیں بنایا۔ ابن تیمیہ کو ہم بہت بڑا بزرگ مانتے ہیں، ہمارے درمیان بہت بڑے بزرگ تھے، لیکن اہل حدیث نے کبھی تیمی کے نام سے کوئی فرقہ نہیں بنایا۔ ابن قیم ہمارے درمیان بڑے بزرگ گزرے ہیں، لیکن کبھی ہم نے ابن قیم کے نام پر کوئی فرقہ نہیں بنایا۔ فرقے بزرگوں اور شخصیتوں کے نام پر بنتے ہیں، ہم تو امت ہیں۔ تو ناظرین کرام دیکھیں، یہ بات بالکل درست ہے۔ اس بات کو ہم رد کر کے دکھاتے ہیں، کیونکہ غیر مقلدین کی ہی سے جو لوگ نکلے ہیں نا، ان کو وہ بھی فرقہ مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں کہ یہ گمراہ ہیں۔ جس طرح جماعت المسلمین، اب جماعت المسلمین کس شخصیت کے نام پر ہے؟ وہ جماعت المسلمین کہتے ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان کہا ہے، تو شخصیت کا تو کوئی نام نہیں لیکن ہے فرقہ۔ اب آپ اسی طرح دیکھ لیں، اہل القرآن ہے، اب وہ کس شخصیت کے نام پر ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم قرآن کو ماننے والے ہیں، لیکن وہ بھی ہیں فرقہ۔ انجینئر علی مرزا والے، وہ خود کو علمی کتابی کہتے ہیں ہم علم و کتاب پر چلتے ہیں، لیکن ہے بھی وہ بھی فرقہ۔ تو ناظرین ان کی جو باتیں ہوتی ہیں، میں پہلے عرض کر چکا ہوں، سننے میں بہت بڑی آپ کو آئیں گی لیکن بالکل ہی بے بنیاد ہوتی ہیں۔ ان کا کوئی یوں سمجھیں سر اور پاؤں نہیں ملتا جب بندہ اس کو دیکھتا ہے، تو اس طرح سے تھوڑی ہے۔ خود غیر مقلدین ایسا آپ دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں چوری اور پھر سینہ زوری۔ خود غیر مقلدین وہ ہیں جن کا وجود انگریز کے دور سے پہلے ملتا نہیں، اور ان کی کوئی ایسے آثار، نشانیاں، علامتیں نہیں ملتی جو پتہ چلے گا یہ پہلے سے ہیں، اور ان کا نام خود مانتے ہیں کہ ہمارا نام رجسٹر انگریز سے ہم نے کروایا اہل الحدیث۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم فرقہ نہیں ہیں، ہم اصل سے ہیں، فرقہ شخصیت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ صرف ایک باتیں ہوتی ہیں عوام الناس کو دھوکہ دینے کے لیے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں ان کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے حقیقت۔